بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتون حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبادت گاہیں ہر دین اور ہر مذہب کی نظر میں محترم رہی ہیں، لیکن اسلام نے مسجد کو خصوصی طور پر اہمیت دی اور اس کا احترام کرنے کا حکم دیا۔ اب مسجد کا اصل احترام کیا ہے، اسی پر آج ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ کلام قرآن مجید کی روشنی میں، لیکن معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خاتون حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورۃ النور آیت مبارکہ ہے 36ویں، جس کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ہمیں آج تیسرا دن ہے۔ کوشش کریں گے کہ آج ہم اس آیت مبارکہ کے بارے میں ضروری جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، ضروری تفصیلات جو ہیں وہ مکمل کر لیں، لیکن یہ انسانی کوشش ہے، آج نہیں تو انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہاں پر صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ اہل علم اس حوالے سے ہمارے سامنے سب سے پہلے ایک مناسبت رکھتے ہیں کہ جب رب کائنات نے ہمیں پچھلی آیت مبارکہ میں یہ بتایا کہ نور کیا ہے، اس سے مراد نور ایمان، نور قرآن، نور اسلام، نور ہدایت۔ اب وہ نور ملے گا کہاں سے، یہ بات اللہ نے بیان فرمائی۔ خاص طور پر ماضی قریب کی دو عظیم علمی شخصیات، شیخ سعدی رحمہ اللہ، شیخ سعدی نہیں، الشیخ سعدی، اور الشیخ شنقیطی، ان دونوں نے اپنی اپنی تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ اصل میں یہ جو ہدایت کا نور ہے، اس کے مراکز اللہ تعالیٰ کی مساجد ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مساجد کو بنانے کا حکم دیا اور ان کو پاک کرنے کا حکم دیا، اور ان کو ہر اس چیز سے بچانے کا حکم دیا جو مسجد کی شان کے لائق نہیں ہے، اور اس میں کچھ حسی چیزیں ہیں اور کچھ معنوی چیزیں ہیں۔ حسی چیزوں سے مراد مسجد کے اندر سے کسی قسم کی کوئی بو نہیں آنی چاہیے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے، اور معنوی چیزیں مسجد کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جو مسجد کی شان کے منافی ہو۔ یہاں سے اہل علم نے کچھ اور امور ہمارے سامنے رکھے۔ مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں 854 اور صحیح مسلم میں 568ویں حدیث سے مبارکہ ہے،
من اکل البصل والثوم والکراث فلا یقربن مسجدنا فإن الملائکة تتأذی مما یتأذی منہ بنو آدم۔ اگر تم میں سے کسی شخص نے لہسن یا پیاز یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ بو پیدا کرنے والی ہے وہ استعمال کی ہے تو ایسا شخص ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ جس چیز سے انسان کراہت کرتا ہے اسی سے اللہ کے فرشتے بھی کراہت کرتے ہیں۔ اور پھر ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مسجد میں شعر و شاعری، خرید و فروخت اور نماز جمعہ سے پہلے لوگوں کا حلقے بنا کر بیٹھ جانا، ان تمام امور سے منع کیا گیا ہے۔ سنن ترمذی 322ویں حدیث، سنن ابن ماجہ 749ویں، سنن نسائی میں 715ویں حدیث ہے، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے کم از کم حسن درجے کی ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، رب کائنات نے حکم دیا ہے کہ مساجد میں اللہ کا نام بلند کیا جائے۔ اس حوالے سے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ جو صحیح مسلم میں ہے 2699 میں، فرمایا کہ اگر کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، سمجھتے سمجھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر سکینت نازل فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے اس مجلس کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور اللہ ملک الاعلی رب الجلال والاکرام ان لوگوں کا تذکرہ اس مخلوق کے ساتھ کرتے ہیں جو اس مجلس میں موجود ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ مساجد کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کا ذکر، عبادات، دین پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا ہے۔ یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے، باقی سارے کے سارے امور اس کے بعد کی باتیں ہیں۔ تو اس لیے مساجد بنیادی طور پر دین کی تعلیم اور تربیت کا مرکز ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ یسبح لہ بالغدو والآصال، کہ ویسے تو مساجد کو سارا دن آباد رہنا چاہیے، لیکن صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر خصوصی طور پر ہونا چاہیے اخلاص کے ساتھ۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام ابن جریر، امام واحدی اور دیگر اہل علم، خاص طور پر امام ابن الجوزی نے یہ لکھا ہے کہ اس سے دو چیزیں مراد ہیں، ایک تو نماز ہے صبح اور شام کی، اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صلاۃ الضحیٰ، یعنی کہ اشراق، چاشت یا اوابین کی نماز ہے، جبکہ بعض مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اس سے مراد دراصل نماز تو فرض ہے ہر ایک پر، اس سے مراد اصل میں صبح و شام کے اذکار ہیں جو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور ادھر غروب ہونے سے پہلے کیے جاتے ہیں۔ سورہ قاف 39ویں آیت مبارکہ نقل فرمائی اہل علم نے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، کہ اپنے اللہ کی تسبیح بیان کرو سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے۔ اور آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جو شخص سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے یعنی فجر اور عصر کی نماز ادا کرتا ہے اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ یہ 634ویں حدیث ہے صحیح مسلم میں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا معزز خواتین و حضرات کہ اللہ تعالیٰ کے گھر بنیادی طور پر تربیت، اصلاح، عبادت اور اللہ کے ذکر کے لیے ہیں۔
باقی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کل ہم اس آیت مبارکہ کو مکمل کریں گے۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔